تو اپنی ایک پنڈلی کی قربانی دے نا، خود ہی توڑ کے لے آئے، روضہ شریف تک ہم اسے لگا دیتے ہیں، ویزا لگوا دیتے ہیں، وہاں پہ روضہ شریف پہ آپ کو لے جاتے ہیں، جائیں اپنی پنڈلی کی ہڈی جوڑ کے بتائیں، ان کو بھی پتہ نہیں جوڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے مرزا محمد علی کا ایک کلپ سنا، بہت بے باکی کے ساتھ، انتہائی گستاخانہ لہجے میں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک گستاخانہ جملہ کہا کہ آپ کے روزہ مبارکہ پر کسی کو پنڈلی توڑ کر ایک پنڈلی کی قربانی دینی پڑے گی اور جا کر روزہ مبارکہ پر جائے، لیکن صحیح پھر بھی نہیں ہونی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ اس وقت جو تصرفات تھے، جو قدرتیں اللہ نے دی، وہ ختم ہو چکی کیونکہ آپ اسحال کر چکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جملہ کہنا، پہلی بات تو ہم اس پہ آتے ہیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال ظاہری کے بعد کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ تو بعد کی بحث ہے۔ پہلے تو ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ کیا یہ جملہ کہنا کہ اپنی پنڈلی توڑ کر حضور کے دربار پہ لے جائیں، کیا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم امتحان لے رہے ہیں؟ کیا یہ امتحاناً چیزیں ہیں؟ کیا اس کا صحابہ اس طرح ہڈیاں توڑ کے جاتے تھے، سرکار کو آزمانے جاتے تھے کہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اصل بات یہ ہے کہ عقل کے یہ سفہاء الاحلام، یہ عقل کے بے وقوف لوگ، یہ دراصل وہ واقعات جن کا تعلق کمال سے ہے، جن کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے ہے، اور ہر وقت وہ ہر صحابی کے ساتھ آپ نے یہ نہیں کیا، کسی صحابی کو علاج کا بھی کہا۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود دندان مبارک شہید ہوئے، آپ نے اس کو ہاتھ سے خود اپنے ہاتھ سے جوڑا نہیں ہے، یہ روایت ہے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں درد تھا تو آپ نے اس پر اپنا لعاب لگا کر اس کو صحیح نہیں کیا۔ اسی طرح بخار آتا تھا آپ نے کبھی بھی اپنا لعاب لگا کر یا دم کر کے اپنے آپ کو، یہ نہیں یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ کے بارے میں کمالات کا ظہور ہوا، اور جو آپ نے کسی کی اگر پنڈلی ٹوٹی یا کسی کے شعب چشم جس طرح مولا علی کا تھا رضی اللہ عنہ، تو آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا اور اس کو درست کر دیا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کمالات کا ظہور، یہ خلاف قاعدہ چیزیں ہر وقت رونما آپ نہیں فرماتے تھے، کس کی کچھ حکمتیں تھیں۔ مثلا کس صحابی نے کوئی کمال کیا، مثلا عبداللہ بن عتیق کی انگلی ٹوٹی، یا اسی طرح بہت سارے وہ کسی نہ کسی غزوے میں، کسی نہ کسی جنگ میں لڑتے ہوئے یا کوئی بڑا کارنامہ کیا جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کی پنڈلی کو جوڑ دیا، ہڈی کو جوڑ دیا۔ اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے شعب چشم، انہوں نے غزوہ خیبر میں جانا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کی آنکھوں مبارک کو لعاب میں دہن لگا کر ٹھیک کر دیا۔ لیکن ہر جگہ ہر صحابی کو اپنے گھر میں بھی آپ یہی کرتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ باقی دوائی کرنا بھی ثابت ہے آپ کا۔ تو لہذا یہ کمالات کا ظہور کسی مصلحت کے تحت، کسی موقع کے مناسبت سے تھا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا اظہار ہر رنگ میں، ہر طریقے سے ہوتا تھا۔ کہیں آپ اصول ضابطے بیان کرتے تھے، کہیں آپ اپنے معجزات کا ظہور، اپنے کمالات کا اظہار فرماتے تھے، اگلے کی دلجوئی فرماتے تھے، یعنی جس طرح کا موقع ہوتا تھا ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کرامت، اپنے معجزات کا اور اپنے کمالات کا ظہور فرماتے تھے۔ کہیں آپ نے علم و دانش کے ذریعے ان کو سمجھایا، کہیں کرام معجزوں کے ذریعے سمجھایا۔ تو اس وجہ سے یہ سب سے پہلی پوائنٹ ہے جو اس کو سمجھنا پڑے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح یہ کہتا ہے کہ پنڈلی توڑیں، یعنی امتحان لینے جائیں۔ کسی صحابی نے یہ امتحان لیا؟ کیا یہ امتحان چیزیں ہوں گی کہ ہم پنڈلی توڑ کے سرکار کی بارگاہ میں آپ کی قدرت کو، آپ کے کمالات کو آزمانے جائیں؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ آپ کے مزار مبارک پر گئے یا نہیں گئے، ہم نے اس پر بھی بات کرنی ہے۔ اور مرزا محمد علی کی کچھ ایسی علمی جہالتیں بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنی ہیں، جن میں سے ایک جہالت یہ ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام کمالات کو آپ کی حیات ظاہری کے ساتھ خاص کیا ہے، یہ بلا دلیل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فزیکل اپیئرنس کی بات کرتا ہے کہ فزیکلی آپ موجود نہیں ہیں۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ فزیکلی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کی برکتیں، آپ کے کمالات باہر صورت ہمارے اندر موجود ہیں۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کو حدیثوں سے بھی دوں گا، لیکن اس سے پہلے اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے صحیح بخاری میں۔ صحیح بخاری کے بہت سارے مقامات میں سے چند مقام میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 71، حدیث نمبر 3116، حدیث نمبر 7312، 3641، 7460، یہ صحیح بخاری کے مقامات میں جن میں یہ حدیث ہے۔ حدیث پاک یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہیں فرمایا واللہ المعطی وانا القاسم، کہ میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے
کچھ بد مذہبوں نے، کچھ وہابیوں دیوبندیوں نے اس کوشش کی کہ اس کو علم پر ہی چسپاں کیا جائے کہ آپ صرف علم بانٹنے والے، ہو سکتا ہے مرزا محمد علی بھی یہی کہتا ہو کہ آپ صرف علم بانٹنے والے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بخاری کے مقامات پڑھیں جس جگہ یہ حدیث ہے، کتاب الخمس میں بھی ہے، کتاب العلم میں بھی ہے، اور مختلف مقامات پر ہے، کتاب اتباع سنت میں بھی، یعنی ان کتاب الاعتصام میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں چلے جائیں، صحیح مسلم کی 1037 نمبر حدیث یہی ہے، اور اس کا عنوان کتاب الزکوٰۃ، یعنی کتاب الزکوٰۃ میں امام مسلم یہ حدیث لکھتے ہیں، انما انا قاسم اللہ یعطی۔ تو لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب العلم علم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی صفت ہے، یعنی ہر جگہ آپ بانٹنے والے ہیں۔ مثلا دیکھیں صحیح بخاری کا ایک مقام جو میں نے آپ کے ساتھ کتاب الخمس شیئر کیا ہے، دیکھیں صحیح بخاری کا یہ مقام، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، حضور نے فرمایا انما کان قاسم خازن واللہ یعطی۔ اب اس پہ 3100 نمبر حدیث بھی ہے اور کتاب بھی خمس ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے ایک تو علم میں بھی، کتاب الخمس میں بھی سرکار خازن ہیں، اللہ کے خزانوں کے آپ دیکھ بھال فرمانے والے ہیں اللہ کے خزانوں کی، اور آپ بانٹنے والے، اللہ دینے والا۔ تو اس وجہ سے یہ حدیث کا پروف ہے، اور یہ مختلف باب کے اندر یہ حدیث ہے۔ اب ہم اس سے اگلی بات پہ چلتے ہیں، اس حدیث کا مفہوم اور مدعا کیا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری تک ہے؟ اگر کوئی حیات ظاہری تک ثابت کرتا ہے یہ بلا دلیل ہے، اور اگر ہم حیات ظاہری کے بعد بھی ثابت کریں تو یہ دلیل کے ساتھ ہے۔ مثلا مرزا محمد علی کا کلپ ہے، آپ بھی سن لیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مانگتے رہیں گے، کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے جو وہ کیا کہتا ہے، اس نے نعبدو ایاک نعبدو ایاک نستعین کے فعل مضارع کی کیفیت بیان کی۔ اسی طرح ایک اور کلپ میں بھی اس نے بڑی جہالت کا اظہار کیا، من کان یعبد محمد، حالانکہ وہاں کانا یعبدو پہ داخل ہے، تو ویسے فعل ماضی استمراری ہے، پاس کنٹینیوس ہے، تو اس کو تو ویسے ہی فعل مضارع قرار دینا یہ جہالت تھی اس کی، بالکل گرامیٹیکلی اتنا بڑا ایرر ہے، فالٹ ہے کہ جس کو اہل علم جانتے ہیں کہ اس کی جہالت کا اندازے سے ہو جاتا۔ لیکن اس کے بعد ہم وہ بات کرتے ہیں جو اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ اب ہم ذرا اسی اصول کو فعل مضارع کے، کہ فعل مضارع دو زمانوں کے لیے آتا ہے، دو زمانوں کے لیے، ٹینسز 3 ہیں، ٹینس کا معنی زمانہ ہوتا ہے، ٹینس 3 ہیں، پاسٹ، فیوچر اور پریزنٹ۔ ہاں، دو ٹینسز کو بیان کرنے کے لیے فعل مضارع آتا ہے، ایک حال، دوسرا استقبال۔ اب یہ پھر اس کے قرائن ہوتے ہیں، کہاں حال میں، کہاں مستقبل میں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حدیث پاک انما انا قاسم واللہ یعطی میں بانٹنے والا ہوں، اللہ مجھے دینے والا ہے۔ یعطی فی بھی فعل مضارع ہے، اوریجنل فعل مضارع ہے، ماضی نہ کانا داخل ہے نہ لم داخل ہے جو فعل ماضی کے ساتھ اس کو خاص کرے۔ تو لہذا اللہ مجھے دیتا ہے، دیتا رہے گا، میں بانٹنا ہوں، بانٹتا رہوں گا۔ تو یہ تو حدیث پاک میں دو زمانوں کی دو زمانے بیان کیے گئے، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ اب یہاں پر اکیڈیمکلی بحث ہے، اور بحث یہ ہے کہ انا قاسم واللہ یعطی، واللہ معطی، انا القاسم، دونوں اس میں فاعل کے ساتھ بھی ہیں، سبجیکٹو ناؤن بھی ہیں، اور ایک جگہ فعل مضارع یعطی اور ایک قاسم یہ اس میں فاعل ہے۔ اب ذرا بات سنیے گا، مضارع، فعل مضارع جو ہوتا ہے نا، مضارع کا لغوی معنی ہوتا ہے مشابہ ہونے والا، ضارع یضارع مضارعۃ فهو مضارع، اس کا معنی ہوتا ہے مشابہ، ریزمبلنگ کرنے والا، یہ ریزمبل ہوتا ہے، سملرٹی ہوتی ہے اس کے اندر، اس میں فاعل کے ساتھ، یا مراد اور واو وغیرہ جو صرف کی کتاب ان میں پڑھ لیں، جو گرامر کی کتاب ہے، کہ کیونکہ فعل مضارع میں سملرٹی پائی جاتی ہے، ریزمبلنگ کرتا ہے، یہ مشابہ ہوتا ہے اس میں فاعل کے، اس میں فاعل کے معنی بھی مشابہ ہوتا ہے، لفظاً بھی مشابہ ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیے، یعطی، یا عین توئیں یا 4 حرف ہے، اس کا جو اس میں فاعل آتا ہے معطی، اس کے بھی 4 حرف ہے، میم، عین، تو اور یا، تو یار۔ جس طرح قاسم، قاسمن، اس میں فاعل آتا ہے قاسم، قسم یقسم قسمتاً فهو قاسم۔ قاسم سبجیکٹو ناؤن ہے جس میں قاف، الف، سین، میم 4، اور یقسم فعل مضارع ہے، یا قاف، سین، میم۔ تو اس کی ریزمبلنگ، اس کے جو مشابہت ہے وہ لفظوں میں بھی ہے اور معنی بھی ہوتی ہے، یعنی معنی بھی دونوں کا حال اور استقبال والا ہوتا ہے۔ انا انما انا قاسم واللہ یعطی، دونوں کا معنی حال اور استقبال والا ہے، گرامیٹیکلی ریکگنائز رول ہیں یہ گرامر کے،
عربی گرامر کے. تو لہٰذا دونوں کا معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے دیتا ہے، دیتا رہے گا، میں بانٹتا ہوں، بانٹتا رہوں گا. تو یہ تو اس کی اپنی جو گرامر یہ بیان کرتا ہے، گرامر یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے. بالکل یہی حقیقی مددگار تجھ سے مانگتے رہیں گے. لیکن یہی گرامر یہاں بھی لگ رہی ہے، واللہ قاسم واللہ یعطی انا القاسم، میں بانٹنے والا ہوں، میرا رب مجھے دینے والا ہے. یہ بانٹنا، یہ تقسیم کسی نص سے ثابت نہیں ہے کہ آپ کے حیات ظاہری تک ہو. اب آگے چلتے ہیں. دوسری بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا تابعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ جا کر کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا ہے؟ یہ ایک قابل غور بات ہے. ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ واقعات اور اسی طرح کچھ اور مزید ایک دو واقعات، اس کے بعد ایک نتیجہ خط کرتے ہیں. یہ ہے سنن دارمی. سنن دارمی آپ ایپ نکال لیں، جامع کتب تسعہ سے نکال لیں یا اسلام ون سے نکال لیں، باہر کیفے آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. دو حدیثیں ہیں. حضرت امام مسند امام دارمی جو ہے پہلے سن لیں، اس کے امام ہیں جو مصنف ہیں امام الحافظ ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن بن فضل، یہ دارمی ہیں اور امام دارمی استاد ہیں امام بخاری کے. اسی طرح اس میں حدیثیں ہیں دو جو ہمارے موضوع سے متعلقہ ہیں. اور پہلی حدیث ہے، باب ہے ما اکرم اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتی ہی. باب دیکھ لے، چیپٹر دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ کو نوازا، اس کا باب. اب اس میں دیکھیں پہلی حدیث لکھی ہے انہوں نے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس. اب یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں اس نے اسی کلپ میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجر کے باوجود کبھی مشورہ کو چیزیں، میں اس پر بھی بات کروں گا بھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ گئے، ان سے کہا کہ پانی مانگیے، امت ہلاک ہو رہی ہے. انہوں نے فرمایا انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو دیکھو، فجعلوا منہ قوا الی السماء، تم کیا کرو آسمان کی طرف اس کی چھت کو اکھاڑ دو. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا، اگر فزیکلی اپیئرنس کچھ نہیں ہے وہاں پر، برزخی زندگی ہے، فزیکل اپیئرنس نہیں ہے، تو پھر یہ چیز کیا ہے، حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اور آسمان کی طرف چھت نہ رہے. ففعلوا، انہوں نے ایسا ہی کیا. فمطرنا مطرا، اتنی بارش ہوئی حتی نبت العشب وسمنت الابل، اتنی بارش ہوئی کہ سبزہ اگا، جو اونٹ تھے وہ فربا ہو گئے. یعنی اس سال کو عام الفتق کہا گیا، پھوٹنے کا سال. اتنی بارش ہوئی. اس سے اگلی حدیث دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل اپیئرنس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ و تابعین کا سرکار سے فیض لینا اور سرکار کا روضہ اطہر میں ہونے اور آپ کی جسمانی حیات پر دلیل. ایک دلیل یہ کسی کی 94 نمبر حدیث ہے سنن دارمی کی. یہ دیکھیں 94 نمبر سے سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر التابعین، جب واقعہ حرہ ہوا، ایام حرہ میں جب یزید کا لشکر مسجد نبوی شریف پر حملہ آور ہوا اور گھوڑے باندھے گئے اور بالکل اندھیرا تھا، سناٹا تھا، اس وقت حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں رہے، دیوانے بن کے رہے. فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام حرہ میں سرکار کی مسجد میں رہا. ولم یقم ولم یبرح سعید المسیب من المسجد وکان لا یعرف وقت الصلاة الا ببہمۃ یسمعها من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو نماز اور اقامت کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے آنے والی آواز سے. یعنی فزیکلی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے آواز کو سنا. یہاں پر ایک بات میں کرتا چلوں، ایک شبہ ہے. اب آپ کے سامنے دو اسی حدیث کا ریفرنس جامع کتب تسعہ جو کہ بیروت والوں نے بنائی ہے اور عرب کی دنیا والوں نے اس کو بنایا ہے، انہوں نے اس دونوں حدیثوں کی سندوں کو صحیح کہا، رجال ثقات، اس کے راوی ثقہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان والے، اسلام ون والے اتنے خائن ہیں، اتنے متعصب ہیں کہ ان دونوں کی سندوں کو ضعیف کہتے ہیں. اب حیرت کی بات یہ ہے، اتنے بڑے بڑے جو تحقیق دان ہیں جنہوں نے عرب کی دنیا میں ایک نام کمایا ہے، محققین، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور یہ وہابیہ جو ہمارے دور کے ہیں، مرزا محمد علی کے ذہن رکھنے والے، انہوں نے اس دو حدیثوں کی سندوں کو ضعیف کہا. کیوں؟ تعصب.
حالانکہ یہ سندیں صحیح ٹھیک ہیں، عرب کے دنیا کے محققین کہہ رہے ہیں یہ دونوں سندیں ٹھیک ہیں، رجال ثقات، تو لہذا یہ بھی ہمیں ان کی خیانتوں کو پکڑنا پڑے گا۔ یہ کس طرح اپنے نظریات کو پروموٹ کرنے کے لیے فن میں غلطیاں کرتے ہیں، فن میں خیانتیں کرتے ہیں، فن اصول حدیث کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں اور اس کی ایک اور دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری کے بعد، جس طرح کہ آپ نے بھی ایک کلپ سن بھی رہے ہیں، سیدہ عائشہ 47 سال تک اس حجرے میں رہیں جہاں پہ قبر مبارک تھی، کوئی مشورہ کچھ بھی نہیں، کہ اس نے مرزا محمد علی نے یہ کہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حجرے میں ہمیشہ رہیں، کبھی کوئی مشورہ، کبھی کوئی چیز۔ اب یہ میرے آپ کے سامنے یہ علمی کتابی جو ہے اس کی حقیقت دیکھیں، یہ ہے مسند امام احمد بن حنبل، اس کا نمبر ہے 25660۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں كنت ادخل بیت الذی دفن فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی، میں اس گھر میں داخل ہوا کرتی تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے باپ سیدنا صدیق اکبر مدفون تھے، یعنی جہاں آپ کا مزار مبارک تھا۔ چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا، جب میں یہ معاملہ ہوا، میں کہا کرتی تھی نام زوجی و ابی، یہ میرے شوہر ہیں، میرے باپ ہیں، یعنی دو ہی مدفون تھے، سرکار اور سیدنا صدیق اکبر۔ اس کے بعد فلما دفن عمر معاہم، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دیے گئے، فواللہ ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں جب سیدنا عمر فاروق وہاں دفن ہو گئے تو میں حیا کی وجہ سے اپنے چادر میں لپٹ کر داخل ہوتی تھی۔ کن سے حیا من عمر، سیدنا عمر فاروق سے حیا۔ اگر ان کی کوئی فزیکل اپیئرنس نہیں ہے، ان کو فزیکلی کچھ پتہ نہیں ہے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا حیا کر رہی ہیں ان سے، اگر ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، وہ قبروں میں برزخی زندگی کے ساتھ زندہ ہے اور قبروں میں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ قبروں میں صرف جس طرح یہ مرزا مدری کہتا ہے اسی طرح جسم پڑا، پھر اسی طرح سمپل جسم پڑا ہے۔ تو اگر اسی طرح جسم سمپل پڑا ہے اور جس طرح کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت تھا، تو لہذا اگر قبر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات آپ کو دوبارہ لٹائی نہیں گئی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر سے اور اپنے کیوں حیا کرنے لگیں، اور پہلے اس طرح چادر میں لپٹ کر کیوں نہیں جاتی تھی؟ کیونکہ وہ کہتی تھی میرے باپ ہیں، وہ نہیں کہتے تھے میتیں پڑھی ہیں، وہ کہتے تھی وَإِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي، میرے زوج اور میرے باپ ہیں۔ وہ ان جساد مبارکہ کو اپنا شوہر اور اپنا باپ کہا کرتی تھی، یعنی سیدنا صدیق اکبر کی وہاں آپ کے مزار مبارک کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک کا روضہ طاہر ہے، تو لہذا انما هو زوجی و ابی۔ اس کی سند بھی صحیح ہے، یہ دارالسلام جدہ سے چھپی ہوئی، اس کی سند بھی ٹھیک ہے، آپ جمع کتب تسعہ میں دیکھیں، اس کی سند بھی ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے تھوڑا سا، اور اسی طرح صحابہ و تابعین کے بہت سارے واقعات اس بارے میں مذکور ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد وہ مزار مبارک پر جاتے تھے۔ بہت سارے واقع، حضرت بلال بن حارث مزنی کا واقعہ میرے کچھ پچھلے کلپ میں آیا، لیکن ایک بات صرف میں دہرانا چاہوں گا، وہ ہے معجم الکبیر، معجم الصغیر میں، اور اسی طرح حافظ منذری نے اور بہت سارے لوگوں نے یہ واقعہ لکھا۔ یہ میرے سامنے معجم الصغیر امام طبرانی کی ہے، بہت بڑے محدث، اور یہ وہ حدیث ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں حضرت عثمان غنی کے پاس جاتا ہوں اور میری بات نہیں سنی جاتی۔ سیدنا عثمان غنی کا دور خلافت تھا، تو آپ نے پھر اس کو ایک وظیفہ تعلیم کیا جو کہ یہاں پر مذکور ہے۔ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھو، اور اس کے ریت المیدا تھا، وضو خانے آؤ اور جا کے اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا اور کہنا اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد نبی رحمہ۔ یہ آپ کے سامنے حدیث ہے۔ اس کے بعد کیا کہنا، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی، اتوجہ بک الی ربک۔ یہ صراحتاً حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کی۔ اب اس پر اب دوسری طرف بھی ہے، تو وہ جب واپس آیا سیدنا عثمان غنی نے اس کی بات بھی سنی، اور پھر وہ سیدنا عثمان بن حنیف کے پاس آیا، انہوں نے پھر کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے سے پہلے بھی ہم نے یہ واقعہ دیکھا ہے کہ نبی نے آپ کے پاس آیا، وہ نبی نے کا سارا واقعہ ہے۔
اب اس کے بارے میں جو آخری انٹرسٹنگ چیز ہے، والحدیث صحیح، حدیث صحیح ہے. امام طبرانی لکھا والحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند بھی ٹھیک ہے. اچھا، دو بڑے محدثین، ایک معجم الصغیر اور امام معجم الکبیر میں امام طبرانی خود، اور دوسرے حافظ منذری الترغیب و ترہیب کے یہ بھی بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، محدث ہیں، حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا. تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کا حضور کو پکارنا، آپ کے نام کے ساتھ پکارنا اور غیبت پہ پکارنا دونوں ثابت ہیں. تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ یہ مرزا محمد علی کے اپنے اختراعات ہیں، امت مسلمہ میں اس نے رخ نہ ڈالا، اور یہ نظریہ اس نے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں ہے، پڈلیاں توڑو، فلاں کرو، ٹھمکا کرو، یہ سرکار کا امتحان لینا ہے تم نے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا امتحان لینا ہے آپ نے، آپ کے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ پنڈلیاں توڑو یا نہ توڑو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے اسی وقت کرم ہوگا. جیسے میں نے آپ کے سامنے روایتیں، اس کے علاوہ میرے پچھلے کلپ کے اندر بہت ساری روایتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر صحابہ اور تابعین کے جانے کی بیان ہوئی ہیں، اور وہاں پر یہ چیزیں بیان. اس وجہ سے انشاءاللہ آئندہ کلپوں میں ہم اس کی باقی چیزوں کا بھی جواب دیں گے کہ جس نے کہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کہ ہمیں حکم دیا گیا نہ مانگو. انشاءاللہ اس پر تفصیلی کلام کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.